شہید اسلامی اصطلاح ہے، لیکن اس کا استعمال ہندوستان میں بڑی بے دردی سے استعمال کیا جاتا ہے. اچھا، کس طرح؟ جیسے ہر ہندو کے ساتھ وہ لگاتے ہیں، جیسے وہ اگر نہیں، اسلام نے یہ کہیں پیٹنٹ کروائی تھی اصطلاح شہید کی؟ نہیں، پیٹنٹ تو نہیں کروائی بتائیں تھی. مجھے اگر ہے تو کہیں، یا ہندو کسی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہو کہ یہ جو اصطلاح ہے یہ ہمارے ہاں پیٹنٹ ہے، یہ ان کے ہاں پیٹنٹ نہیں ہے، کوئی ہے ایسا واقعہ؟ نہیں. پھر صرف پاکستان میں پیٹنٹ ہوتی ہیں اصطلاحیں، باقی تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتی. ہندوستان کو آزادی جو مرضی کریں. یہ پیٹنٹ اور مذہبی اصطلاح یہ تصور پہلی دفعہ پاکستان میں یعنی انصاف کی تاریخ میں ایک عظیم انقلاب برپا کرتے ہوئے پاکستان کی عدالتوں نے قائم کیا ہے. دنیا کے کسی کونے میں کسی مذہب میں مذہبی اصطلاح کے پیٹنٹ کا کوئی تصور نہیں تھا. اب ان کی زرخیز زمین دیکھیں نا دماغوں کی، کیا کیا گل بوٹے اگتے ہیں وہاں. اور اس پر جب مغربی دنیا کو بتایا جاتا ہے کہ اس قدر فاصلے کے ناممکن، ہم مان ہی نہیں سکتے. ایک سینئر جج یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے بھی مقرر تھے، ان کو جب کہا ڈسٹر ڈوشین، میری بھی ان سے ملاقات ہوئی تھی، کافی دلچسپ باتیں ہوئی، بہت قابل آدمی، بہت سلجھے ہوئے. شروع میں وہ مانتے ہی نہیں تھے، یعنی میری بات نہیں، جنہوں نے ان کو بتایا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے، تو ناممکن ہے. میں کہا جناب یہ ہو گیا ہے ممکن. پھر وہ مجھ سے ملاقات تھی ان کی ٹورانٹو میں. واقعی وہ بڑی عظیم شخصیت ہے انصاف کے لحاظ سے. جو شخص منصف ہو اس کے چہرے پہ کوئی نہ کوئی نور خدا کی طرف سے ضرور آ جاتا ہے، کیونکہ احسان نہ صحیح عدل بھی ایک نور ہے. تو ان کی باتوں میں، ان کی طرز میں بڑی شرافت اور نجابت اور انکساری تھی. اور دنیا کے ایسے مشہور قانون دان ہیں کہ جن کے متعلق کوئی دنیا کا قانون دان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کے قانون دانی کے لحاظ سے عرب ہے. وہ جو پرزنرز آف وار کا یونائٹڈ نیشنز کا قصہ تھا، وہ ان کے سپرد تھا، اور انہوں نے بہت ہی عمدگی کے ساتھ اس کی چھان بین کی ہے اور سچ کھرے کو کھوٹے سے الگ کیا ہے. تو ان کی بات میں کر رہا ہوں، مانتے نہیں، کہتے کیسے ہو سکتا ہے. یہ انڈیا میں بھی یہ نہیں ہوا. یعنی ہندوستان نے جب یہ استعمال کیا تو اس لیے کہ ان کے نزدیک مذہب پیٹنٹ ہے ہی کوئی نہیں، اور شہید اپنے عقیدے، اپنے مذہب کی خاطر، اپنے اصول کی خاطر جان دینے والے کو کہتے ہیں. اس لیے ہر کسی کا حق ہے وہ اسے شہید کرا دے. اللہ آگے اس کو مانے نہ مانے تو اللہ کا کام ہے. یہاں سے جو لیبل جائیں گے یہ قبر میں جانے سے پہلے اتار لیے جائیں گے. کوئی فرق نہیں پڑتا، آگے پھر خدا نے لیبل لگوانے ہیں. تو مولویوں کو کیا تکلیف ہے، وہ ہندو کو شہید کہیں، جو مرضی کہیں. اور ایک سوال تھا کہ اگلے جہاں میں جو جہاں فیملیز ہیں، آیا وہ اسی طرح ہاں، وہاں بھی فیملیز کا اکٹھا ہونے کا ذکر واضح طور پر احادیث میں ملتا ہے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی احسان کا سلوک فرمائے گا. وہ فیملیز جو جنت والی ہیں ان کا ذکر ہے، ان کے وہ افراد جو جہنم میں جائیں گے ان کا ذکر نہیں. ان کے متعلق قطعی بلکہ یہ ذکر ہے کہ وہ نہیں ملیں گے ان سے. ان کے الگ الگ مراتب ہیں، الگ الگ مقامات ہیں. اس لیے جو جنت میں جائیں گے ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر فرض کریں خامند کا مرتبہ اونچا ہے اور بیوی کا کم ہے، لیکن بیوی کو ویسے بخش دیا ہے اور جنت میں داخل فرما دیا ہے، تو اس کو خامند سے ملانے کی خاطر اٹھا کر خامند سے ملا دیا جائے گا، اس کا درجہ اونچا کر دیا جائے گا. یا کوئی اور پیارا خاندان کا ہے اس کو بھی اسی طرح ترقی دے دی جائے گی. اس کی خاطر اوپر والے کو ملانے کے لیے نیچے نہیں لایا جائے گا، بلکہ نیچے والے کو ملانے کے لیے اوپر لے جایا جائے گا. یہ اللہ کے حسن و احسان کا معاملہ ہے. وہ تو قطعی طور پر شہادت ملتی ہے اس میں.